یہ جو مثنوی ہے نا، پس چے باید کرد ای اقوام شرق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مشرق کی اقوام اب کیا کرنا چاہیے. تو اس کو اس بیک گراؤنڈ میں آپ اس کو وہ دیکھیں کہ علامہ اس میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کو راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون سا راستہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. Obviously, by this time, I think he was disillusioned with the attitude of the West, with the East, اور اس کی سپریمیسی ہی تھی اس وقت. تو چائنا بھی میرے خیال میں ابھی تو آزاد نہیں تھا ہوا، سارے کے سارے جو تھے وہ ہوئے تھے، اور پوری طور سے جو تھا وہ ایسٹرن ورلڈ جو تھا وہ اس کا وہ انہوں نے جڑ مار دی ہوئی تھی یورپ میں. سو یہ کتاب 1936 میں، یہ علامہ کی وفات سے 2 سال پہلے جو ہے یہ شائع کی گئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب ان کی فکر بالکل پختہ ہو چکی تھی اور ان کی بصیرت ان پر مستقبل کا زمانہ جو تھا وہ عیاں کر رہی تھی. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. اگرچہ اقبال مسلمانوں کے دور زوال میں پیدا ہوئے جو کہ ایک غلام قوم تھے، تب انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام پر غور و فکر کرنے پر صرف کیا، انہوں نے جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو بیدار کرنا تھا، ان کو احساس دلانا کہ وہ اب بھی اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں. ان کی تاریخ پر گہری نظر تھی اور وہ اپنے زمانے کے حالات حاضرہ اور سیاست سے بھی بخوبی واقف تھے. وہ مغربی اقوام کی مشرق اقوام کے ساتھ صفاقی اور ان کا استحصال بھی ان کے مد نظر تھا اور رہا تھا. تو اسی بنا پر وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگے سے تاریک تر. سو علامہ مغرب کے حکمرانوں کی منافقت سے مکمل آگاہی رکھتے تھے، جو کہ آج کے دور میں غزہ کے مسئلے کی وجہ سے ساری دنیا پر بالکل ہی عیاں ہو چکی ہے. وہ تو ڈھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں رہی اس کے اندر. وہ عالمی اداروں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور ان کا فرمانا تھا کہ طاقتور مغربی ممالک بھیڑیوں کی طرح کمزور ممالک کو آپس میں بھیڑ بکریوں کی طرح بانٹ رہے ہیں. یہ انہوں نے جو لیگ آف نیشنز تھی ان کے زمانے میں، اس کے اوپر انہوں نے جو تبصرہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ لیگ آف نیشن جو تھی وہ بالکل ناکام ہو چکی تھی. شاید اسی بنا پر علامہ نے اہل مشرق کو یہ پیغام دیا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اب اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ عالم مشرق اپنے اندر یکجہتی پیدا کرے اور تہران اس کا مرکز ہو. علامہ کا تو یہ نقطہ نظر تھا، انہوں نے جو کہا. تو اگر عالم مشرق ایسا کر لے تو ممکن ہے کہ دنیا میں ایک ایسا توازن پیدا ہو جائے جس سے اس کی تقدیر ہی بدل جائے، یعنی دنیا کے اندر امن و امان، ترقی اور خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے. ایک بیلنس آف پاور اگر مینٹین ہو جائے تو ایک ملٹی پولر ورلڈ اینڈ ناٹ اے یونی پولر ورلڈ جو ہے اسے وہ جو تھا وہ چاہ رہے تھے شاید. تو اقبال کو شاید اہل ایران کا مسلم اقوام میں جو ایک ریزسٹنس کا پہلو نظر آتا تھا، اور جب تک اہل مشرق میں اتحاد نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی اہل مغرب کا سامنا نہیں کر سکیں. سو آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ نے اگر تہران کا نام لیا تو کیوں لیا؟ کوئی نہ کوئی تو ان کو اس قوم کے اندر کوئی صفت تو نظر آئی ہوگی نا. اینڈ وہ مطلب کہ
اگر آپ وہ دیکھیں تو ان کا یہ ایک نقطہ نظر بالکل صحیح ثابت ہوا ہے وہ، کہ اگر آپ غزہ کی صورتحال کی طرف دیکھیں تو واحد وہی ملک ہے جو اس وقت غزہ کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ اور یمن کے ساتھ جو بھی ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ادروائز تو سارے مسلمان تو جو ہیں وہ تو گھٹنے ٹیک گئے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو ایک ریزسٹنس کا پہلو ہے وہ ان کے اندر رچا بسا ہوا ہے، اہل تشیع کے اندر. سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقبال کا دین کی طرف رجحان بھی بڑھتا چلا گیا. ان پر قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے گئے جن کی روشنی میں ان کو اقوام مشرق کا ایک روشن مستقبل بھی دکھائی دیا. وہ اس بات کے قائل تھے کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے مطابق دین بغیر قوت کے محض ایک فلسفہ ہے. ریلیجن وداؤٹ پاور از اے میئر فلسفی. اور سیاست بغیر دین کے چنگیزیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انسانیت کے لیے صحیح ہدایت کا ذریعہ ان کے مطابق وہ وحی کے اوپر ہی وہ بیس کرتے ہیں. اس کو ہم آگے اس کو ایکسپلین کریں گے اسے. تو یہ بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے یہ بات جو کہنا چاہ رہی ہے کہ دین اور سیاست الگ نہیں ہو سکتے، ہونا نہیں چاہیے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ کس وجہ سے وہ آگے اسی مصنف کے اندر وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس کتاب میں وہ اہل مشرق سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ ان کو مغربی اقوام کی غلامی سے نجات دلوانا چاہتے تھے. ہر قسم کی غلامی سے آزادی، اقتصادی، معاشی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. علمی اور فکری، جغرافیائی وغیرہ ان ایوری ایسپیکٹ اور فرام ایوری ایسپیکٹ جو تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ اس کے تسلط سے مغرب کے یہ مشرق نکلے. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عالم اسلام ایک فتنے کے دور سے گزر رہا تھا. یعنی کہ مسلمانوں کا پستی کا جو تھا وہ پست ترین صورتحال سے گزر رہے تھے. وہ شاید تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، کیونکہ زمانہ قدیم میں بھی مسلمان ایسے ہی دور سے گزر چکے تھے جب منگولوں کا حملہ ہوا اور سارا ایسا سلسلہ چلا. وہ دور جس میں مولائے روم کی تعلیمات نے ان کو راستہ دکھایا تھا. اسی لیے شاید علامہ فرماتے ہیں کہ چو رومی در حرم دادم ازان من، ازو آموختم اسرار جان من، بے دور فتنہ یہ عصر کہن او، بے دور فتنہ یہ عصر روان من. سو مولائے روم کی طرح میں نے بھی مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیا، ان کو بیدار کیا. میں نے روح کے بھید، اس کی حقیقتیں مولانا روم سے ہی سیکھی ہیں، کیونکہ وہ انسان کے باطن کو بخوبی جانتے تھے. جس طرح وہ مسلمانوں کے دور فتنہ میں ان کو راستہ دکھانے والے تھے، اسی طرح میں دور حاضر میں ان کی رہنمائی کرنے والا ہوں. تو یہ تو اس کی جو تھی ایک آپ وہ سمجھیں کہ اس کی کتاب کی ایک اس کی وہ بیک گراؤنڈ ہے. اب آگے یہ کچھ اشعار جو ہیں وہ علامہ وہ لکھتے ہیں. اس کا اگلا جو عنوان ہے وہ بخوانندہ یہ کتاب، یعنی کہ کتاب کے قاری سے جو کتاب پڑھنے والا ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں. علامہ نے اپنے کلام میں کئی مرتبہ عقل اور عشق کا موازنہ کیا ہے اور ہمیشہ عقل پر عشق کی برتری کو ثابت کیا ہے. وہ اسی بات کے وہ قائل تھے. وہ فرماتے ہیں کہ عقل تو ہمیشہ اس دنیا میں نفع اور نقصان کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی. عقل کو ہدایت اور راستہ اور منزل تو توحید نے ہی سکھائی. وہ توحید کی وجہ سے ہی اس کو یہ منزل حاصل ہوئی، ورنہ اس بیچاری عقل کو جو ہے وہ منزل کبھی بھی نہ ملتی. جس سے جیسے ادراک کی کشتی کا کوئی ساحل نہیں ہے اور توحید وہی پر ہی مبنی ہے.
علامہ اس بات پر پوری طرح قائل تھے کہ انسانیت کے لیے صحیح ہدایت وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور وہی ہدایت حاصل کرنے کا اور وہی سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ عشق ہے۔ اس لیے وہ ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ سپاہ تاز بر انگیزم از ولایت عشق، کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است، زمانے هیچ نداند حقیقت او را، جنون قبا است کہ موزون به قامت خرد است۔ میں مملکت عشق سے ایک تازہ لشکر لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ عقل کی بغاوت سے اہل حرم مسلمان خطرے کی زد میں ہیں، یعنی مسلمان عشق کے جذبے سے خالی ہو چکے ہیں۔ میں جس طرح یہ علامہ کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ عشق ہی وہ جذبہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور عشق کے بغیر ایک مومن جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی آپ کی جنریشن کو وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک اور ہی لیول کی وہ ایک شعور اور وہ جوش و جذبہ اور وہ رکھتی ہو، اور یعنی کہ آپ وہ سمجھیں کہ ان کے اندر وہ عشق کی چنگاری، یا ان کے اندر، ان کے سینوں کے اندر وہ عشق کا شعلہ روشن ہو ان کے۔ السلام علیکم۔ آپ کل آئے تھے؟ اچھا، اچھا، ایف سی کالج میں، ویلکم، بیٹھے۔ علامہ کہتے ہیں کہ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را نام ممکن ما ممکن است، یعنی کہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ وہی عاشق ہو سکتا ہے، اور عاشق بھی جو ہوگا وہ مومن ہی ہوگا، یعنی کہ یہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے وہ۔ اور جب عشق کا جذبہ انسان کے اندر کار فرما ہوتا ہے تو پھر جو عام لوگوں کے لیے جو ناممکن کام ان کو نظر آتے ہیں، وہ والا شخص جو ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ وہ دوسرا علامہ کا وہ کیا شعر ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بے کف، کہ صد حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بے کف، یعنی کہ 100 فلسفی جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ تو جیبوں میں ہاتھ ڈال کے غور و فکر کرتے رہیں گے، لیکن ایک وہ عشق کا جذبہ رکھنے والا، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کر جاتا ہے، جو کہ 100 عقل والے بندے نہیں کر سکتے، وہ ایک بندہ کر جاتا ہے۔ لاکھ حکیم سر بے جیب ایک کلیم سر بے کف۔ تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو انحصار ہے وہ اب صرف عقل پر ہے، اور وہ عشق کے جذبہ ہے بلند کھو بیٹھے ہیں اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب وہ کوئی عظیم کام کرنے کی ہمت و سکت ہی نہیں رکھتے، اسی لیے میں ان میں عشق کے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حال یہ ہے کہ زمانہ عشق و جنون کی حقیقت سے بالکل نا آشنا ہے، حالانکہ جنون ایک ایسا لباس ہے جو کہ عقل کے لیے نہایت ہی موزون ہے۔ ایک صاحب عشق ہی عقل کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ عشق کی بدولت اسے بصیرت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت بجا لاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ جنون ایک ایسا لباس ہے جو عشق کے لیے نہایت ہی موزون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عقل ہے وہ آپ کے اس، جب عشق کی علامہ بات کرتے ہیں تو وہ عشق رسول اور
عشق حقیقی اللہ تعالیٰ سے عشق کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب جذبہ کار فرما ہوتا ہے انسان کے اندر، یعنی عقل اس کے تابع ہوتی ہے، تو پھر جس طرح وہ پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ سوائے عقل جو ہے یہ اپنا ذاتی یا مالی یا مادی نفع نقصان کے علاوہ نہیں سوچتی، تو اس وقت جو ہے جب ایسی عقل کے پاس کوئی پاور یا وہ پاور آف کریٹیوٹی آتی ہے تو پھر وہ انسانیت کے دھجیاں اڑا دیتی ہے. تو اس کے اندر وہ انسانیت، وہ اخلاقی قدریں اور ایمپتھی، وہ درد دل، وہ سارا کچھ عشق کی بدولت ہی اس کے اندر آتا ہے. اور جب وہ اس کے تابع ہوتی ہے تو پھر وہ عقل جو ہے وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. پھر وہ دنیا میں تباہی نہیں کرتی جس طرح یہ اس وقت جو ہے یہ پورا عالم مغرب جو ہے وہ مل کے کر رہا ہے، وہ بلکہ وہ وہ بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی کے لیے وہ انسان کو اس طرف لے کے جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بآن مقام رسیدم چو در برش کردم طواف بام و در من سعادت خرد است. گمان مبر کے خرد را حساب و میزان نیست، نگاہ بندہ مومن قیامت خرد است. جب سے میں نے عشق کا لباس زیب تن کیا ہے، یعنی صاحب عشق بن گیا، تو میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر عقل کا میرے بام و در کا طواف اس کے لیے باعث سعادت تھا. یعنی کہ اس کی خوش قسمتی ہے عقل کی ایک صاحب عشق کے گرد اس کا اس کے درگوئی اس کے تابع ہونا. عقل کا بھی پوٹینشل آپ سمجھیں کہ اسی وجہ سے ایک انسانیت پر مبنی وہ نکل کر تبھی باہر آتا ہے. وہ عشق کے بغیر عقل وہ تجربہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتی جو عشق کے ساتھ وہ کرتی ہے. تو تم یہ خیال مت کرو کہ عقل کا کوئی حساب یا اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. عقل کی قیامت بندہ مومن کی نگاہ ہے. عقل کا فیصلہ عشق کے تابع رہ کر ہی صحیح ہونے کے اہل ہوتا ہے. عقل کا معیار اس کا عشق ہے، جیسا کہ مولائے روم نے فرمایا ہے کہ علم را بر تن زنی ماری بود، علم را بر دل زنی یاری بود. کہ اگر تم عقل کو جسم کا غلام بناؤ گے، یعنی کہ اپنے صرف جو بھی تمہارے جسمانی فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو گے عقل کے ذریعے، تو وہ تمہارے لیے باعث نقصان ہوگی، تم کو سانپ کی طرح تم کو ڈسے گی وہ. اور اگر تم عقل کو دل عشق کا غلام بناؤ گے تو وہ تمہارے لیے ہمیشہ سود مند ثابت ہوگی اور تمہاری وہ دوست بن کے رہے گی. یہ ایک اور شعر میں مولانا اسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عقل اندر حکم دل یزدانی است، چون ز دل آزاد شد شیطانی است. کہ وہ عقل جو عشق کے تابع ہے وہ انسانیت کے لیے خیر اور رحمت کا باعث ہے، اور اگر وہ عشق کے تابع نہ ہو تو وہ انسانیت کے لیے نقصان اور شر کا باعث ہے. یعنی کہ وہ پھر بالکل جو ہے وہ شیطانی بن جاتی ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل کا جو ہے وہ نیتنیاہو جو ہے، اور ایون یہ جو اس سے پہلا بھی جو عیسائی امریکہ کا صدر جو تھا وہ بائیڈن، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، اور اس میں بہت سارے دیگر یورپین ممالک بھی شامل ہیں، مثلاً یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی جو کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، کینیڈا، اور پورا تقریباً پورا یورپ. میرے خیال میں وہ آئرلینڈ اور اس کو نکال دیں آپ اسپین کو تو سارے بیچ میں شامل ہیں وہ. تو یہ لوگ تو صاحب عقل تو ہیں نا، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، کیا کیا انہوں نے ڈگریاں اور علم انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا، لیکن وہ جو ایک بیسک ایک ہیومن ویلیو جو ہوتی ہے یا ایک اخلاقی قدریں جو ہوتی ہیں ان سے بالکل یہ لوگ فارغ ہیں.
سو بہرحال یہ جو علامہ کی یہ جو نظم تھی یہ پہلے ہی اس کو یہ 4 ہی اس کے شعر تھے کہ سپاہ تاز بارانگیزم از ولایت عشق کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است زمان هیچ نداند حقیقت او را جنون قبا است کہ موزون بقامت خرد است به آن مقام رسیدم چو در برش کردم طواف بام و در من سعادت خرد است گمان مبر کہ خرد را حساب و میزان نیست نگاہ بندہ مومن قیامت خرد است. یہ جو آپ کو سارا جو معنی میں نے بتایا وہ ان 4 اشعار کا ہے جو علامہ نے اس میں وہ بیان کیا ہے. اور یہ اب آگے بھی جو ہم پروسیڈ کریں گے تو آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو بات جو اس میں آئی ہے اس میں بھی آگے بھی شاید آئے گی کہ بنیاد جو ہے وہ آپ کے لیے وہ لے ڈاؤن کر رہے ہیں کہ یہ عشق کو جو ہے اس کی اہمیت کو اپنے اس کو مد نظر رکھو اور کہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ اس کو یہ مقام و مرتبہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو اس کو.